بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک لانگ کویسچن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ پاکستانی ثقافت کی نمایاں خصوصیات کا ذکر کیجیے۔ پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت اہمیت کا عمل، اور یہ جو اسمارٹ سلیبس آیا پاکستان اسٹڈیز کا، اس میں بھی یہ لانگ کویسچن جو ہے شامل۔ تو جب بھی بات ہوگی پاکستانی ثقافت کی تو یقیناً اس میں جو اسلامی طرز زندگی ہے اس کی ایک واضح چھاپ ہمیں نظر آئے گی، اور جو بھی ہمارا طرز ہے زندگی ہے، رہن سہن ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ ہسٹوریکلی جو اسلامی طرز زندگی تھی اس سے بے شمار چیزیں لی گئیں۔ اب یہ پاکستانی ثقافت کی کیا خصوصیات ہیں ان کو ہم درجہ ذیل ون بائی ون ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مخلوط ثقافت۔ تو ایک تو یہ جو پاکستانی جو علاقے ہیں ان میں جو بسنے والے لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ ریجن سے یہاں آئے۔ کون کون سے ریجن ہیں ان میں سے خاص طور پہ ایران، سینٹرل ایشیا، عربیہ، گریک، عراق اور یونان۔ تو اس کے بعد جو گروہ جہاں آ کے آباد ہوئے ان کی رسم و رواج، لباس، طرز زندگی بالکل وہ مختلف تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان میں سے بے شمار کی جو طرز زندگی تھی وہ کامن ہو گئی، اور اس نے پاکستان کی ثقافت پہ ایک بڑا اثر ڈالا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملا جلا اس میں اثر ڈالا۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے مذہبی ہم آہنگی۔ تو اس میں جب ہم بات کریں گے ساؤتھ ایشیا کی جو اور دور حاضر میں پاکستان کی، تو اس خطے میں جو بزرگان دین ہیں انہوں نے اسلام کی اشاعت فروغ کے حوالے سے انتہائی مؤثر اور مثبت کردار ادا کیا۔ جو ان میں سے یہاں سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا، سب سے پہلے داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد اگر جب ہم بات کریں گے چشتیہ سلسلے کی تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، پھر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ جب ہم سور وردیہ سلسلہ کی بات کریں گے تو بہت دن ذکریہ ملتانی، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کے بے شمار جو اولیاء کرام تھے انہوں نے یہاں مقامی جو لوگ تھے ان کو کنونس کیا، ان کو موٹیویٹ کیا، اور جس کے بعد بڑی تعداد میں جو ہے ڈفرینٹ علاقائی لسانی اور نسلی لوگ جو ہیں وہ اسلام میں ان کی ایک پہچان جو اسلام بن گیا۔ اور اس کے بعد اس میں کئی چھوٹی اقلیتیں بھی آباد ہیں۔ تو پاکستان میں جو اقلیتوں کو پاکستان بننے کے بعد جو ان کے حقوق ہیں اس کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ لباس۔ جب ہم لباس کی بات کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کے دیہی علاقوں میں ڈفرینٹ ہے، وہ زیادہ سادہ ہے، شہری علاقوں میں وہ اس سے مختلف ہے، لیکن دونوں کو جب ہم مد نظر رکھیں گے تو دونوں ہی موسمی اور مذہبی ضرورتوں کے مطابق۔ اب جس طرح سر پہ ٹوپی پہننا اور پگڑی باندھنا پسند کیا جاتا ہے، دونوں موسمی شدت کے حوالے سے اس سے بچاتی ہیں۔ دیہاتی علاقوں کی بات کریں تو مرد دھوتی کرتا اور پگڑی استعمال کرتے ہیں، اب شلوار کا رواج بھی زیادہ ہے۔ عورتیں دوپٹہ شلوار اور کرتا پسند کرتی ہیں۔ شہری علاقوں میں جب ہم آ جائیں تو شلوار قمیض پینٹ کوٹ شیروانی ویسٹ کوٹ یہ رواج ہے، اس میں ذرا مغربی لباس کا اثر جو ہے وہ زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اس طرح ڈفرینٹ ایریاز میں جہاں پہ خواتین کڑھائی والے لباس پہننا پسند کرتی ہیں، اور جس طرح خاص طور پہ بلوچستان میں بڑے گھیرے والی جو شلوار وہ پہنی جاتی، تو یہ ڈفرینٹ جو ایریا کا سٹائل ہے لباس کا وہ مختلف ہے۔ معاشرتی قدریں نمبر 4 ہے۔ پاکستان میں تمام علاقوں اور صوبوں میں اعلیٰ اور منفرد قدریں پائی جاتی، زندگی سادہ اور پروقار ہوتی، بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ اس میں خاص طور پہ جب ہم دیہی لائف کی بات کرتے ہیں تو اس میں محبت، انس، پیار وہ زیادہ نظر آتا ہے، بزرگوں کا احترام، اس طرح کی چیزیں، لگاؤ پیار زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ دور حاضر میں اگر شہروں میں دیکھیں تو ڈفرینٹ این جی اوز وغیرہ کام کر رہی ہیں جو ضرورت مند جو لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہے زکوٰۃ اور صدقات کا، وہ بھی سرکاری لیول پہ کام کرتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ خواتین کو عزت و احترام دیا جائے، اور دیہی علاقوں میں بزرگوں پہ مشتمل پنچایتیں ہیں جو وہ ڈسیجن دیتے ہیں اس کو عزت اور نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے غذائیں۔
تو مختلف طرح کی غذائیں پائی جاتی ہیں۔ پنجاب اور سندھ کی بات کریں تو سبزیاں، دالیں، گوشت، چاول وغیرہ۔ خیبر پختونخوا کی اور بلوچستان کی بات کریں تو گوشت، خشک تازہ پھلوں کی فقیت۔ اس کے علاوہ پنجاب میں دودھ اور لسی، خیبر پختونخوا میں کہوہ، سجی، کڑھائی، یہ ڈفرینٹ اسپیشلٹیز ہیں ڈفرینٹ ایریاز کی۔ جس طرح سجی کی جو اسپیشلٹی ہے وہ بلوچستان سے ملتی ہے، اس طرح چپل کباب وہ کے پی کے میں زیادہ فیمس ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 رسم و رواج۔ پاکستان میں عوام مختلف موقعوں پر مخصوص رسم و رواج کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ رسومات معمولی فرق کے ساتھ سارے ملک میں ادا کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس میں جو مزید پڑھیں گے ہم، شادی کی رسومات ایک اسلامی فریضہ ہے، اس میں ایک دن نکاح کے لیے مختص کیا جاتا ہے، دلہن والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے ولیمہ ہوتا ہے، اس میں دولہے والوں کی طرف سے جو مہمان ہیں ان کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے پریویس اور یہ کچھ گورنمنٹ انہوں نے کچھ سادگی کے حوالے سے کچھ کیمپینز رکھی ہے، ون ڈش، اس سے چیزوں میں کچھ بہتری آ رہی ہے، اس سے کچھ اخراجات وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں کی پیدائش کے بعد فوراً بچے کے کان میں اذان دی جاتی تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل آر رہے۔ اس کے علاوہ عزیز و اقارب بچے کی پیدائش پہ خوشیاں دیتے ہیں، اس کے بعد تحفے تحائف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد عقیقے کی رسم وہ بھی نبھائی جاتی ہے۔ اموات کی رسومات کہ جب کس فرد کی وفات ہوتی ہے تو رشتہ دار، عزیز و اقارب، قریبی تعلق والے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میت کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اس کے بعد جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی تدفین کر دی جاتی ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ نمبر 7 ہے میلے اور عرس۔ پاکستان بھر میں بے شمار میلے اور عرس ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں۔ میلے اور عرس یہ جو ہیں یہ ہماری ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس میں ہر سال فصل کی کٹائی سے پہلے یہ شروع ہوتے ہیں اور بعد میں بہار کے موسم میں، تو اس میں چاند عرس اور میلے خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ فورٹریس اسٹیڈیم لاہور میں ہوتا ہے ہارس اینڈ کیٹل شو۔ اس کے بعد پولو میچز ہوتے ہیں گلگت میں، سبی کا میلہ بڑا مشہور ہے، داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس، بابا فرید الدین شکر گنج کا عرس، شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، مادو لال حسین، سعیدن شاہ، سچل سرمست، شاہ عبداللطیف بھٹائی، سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ سارے جو بزرگان دین ہیں جن کے عرس جو ہیں یہ پاکستانی ثقافت میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد کھیل، مختلف روایتی اور جدید کھیلوں کا مقابلے کروائے جاتے ہیں پاکستان میں۔ ہاکی پاکستان کا نیشنل گیم ہے۔ اسکواش جو جان شیر خان اور جہانگیر خان جو لیجنڈ ہے پاکستان کے، کئی سال مسلسل وہ جو اس کا ورلڈ کپ جو ہے اس کو جیتتے رہے۔ اس کے علاوہ گوجرانوالہ اور لاہور میں پہلوانی، گلگت کی جب شمالی علاقہ جات کی بات کریں تو پولو کا کھیل بے حد مقبول ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 9 ہے مختلف فنون۔ فن تعمیر پاکستان بننے کے بعد مزار قائد اعظم، لاہور میں الفلاح بلڈنگ، وابڈا ہاؤس، فیصل مسجد، شکر پڑیاں، یہ سارے جو ہیں بڑی اٹریکشن دیتی ہیں لوکلی ٹورسٹ اور جو غیر ملکی۔ اس کے علاوہ دستکاریاں بڑی منفرد ہے پاکستان میں بنائی جاتی ہیں، اور کچھ ایریاز کی کچھ خاص چیزوں کے حوالے سے اسپیشلٹی، چنیوٹ کا فرنیچر جو ہے لکڑی کا بہت مشہور ہے، وہ گجرات کا بھی ہے۔ ملتان کی بیڈ شیٹ ہے، کمالیہ کا کھدر، گکھڑ کی دریاں، بحیرہ کے کیس، آزاد کشمیر کی شالیں، اس طرح کی ڈفرینٹ جو اسپیشلٹیز ہیں ڈفرینٹ ایریاز کی۔ کھیلوں کا سامان اور سرجیکل آلات جو ہے سیالکوٹ اس میں فیمس ہے، چھریاں کانٹوں کے حوالے سے وزیر آباد۔ اس کے بعد اسی میں نمبر 3 پوائنٹ ہے مصوری اور خطاطی۔ پاکستان میں مصوری کا فن بڑا منفرد اور ملک کی شناخت ہے۔ اس حوالے سے بڑے اہم نام ہیں تاج الدین، عبد المجید پروین، صوفی عبدالرشید لاہوری، یہ جو ہے انہوں نے مصوری میں بڑا نام کمایا۔ اس کے بعد لاسٹ ہے تہوار۔ اکثریتی آبادی مسلمان ہیں، مذہبی تہوار جو ہیں ان کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس میں عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ، عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوم عاشوراء، شب معراج، شب برات۔ تو
مذہبی تہوار ہیں، بڑی جوش و جذبے سے پورے پاکستان میں ان کو منایا جاتا ہے اور ان کے دوران عبادات کی جاتی ہے۔ والسلام۔